السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ پہلی قسط جولائی میں $1.1 ارب کی ہوگی۔ سعودی عرب سے $2 ارب لانے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے سویڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مجرموں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی بھی کی جائے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی اضافے پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد دی۔ کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو، فائنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے بتایا سعودی عرب نے $2 ارب اور یو اے ای نے $1 ارب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس میں آرمی چیف کا کلیدی رول ہے۔ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے۔ یو اے ای سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کی حکومت OIC کے اجلاس اور فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، اگلے 15 سے 20 سال سب مل کر کام کریں گے تو ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کرے IMF سے یہ آخری ڈیل ہو۔ الیکشن میں جسے موقع ملا وہ پالیسی فریم ورک پر کام کرے گا۔ قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد۔ کہا کہ مسلسل محنت اور درست پالیسیوں سے معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے مزید یہ کہا کہ الحمدللہ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ شدید مایوسی کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہوا ہے۔ IMF سے معاہدے کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری برادری کا تیزی سے اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر یوں ہی جاری رہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں لکھا کہ جون میں مہنگائی کی سالانہ شرح 29% پر آ گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر بھی 270 سے 272 روپے تک آ گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترمیمی بل کی بھی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں IMF کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے کے خد و خال پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ کابینہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بل کو کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز میں بھیجنے کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ پاکستان کو $3 ارب کی فراہمی کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے $3 ارب سٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو رقم ایک ساتھ میں موصول ہوگی۔ رقم کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کمیٹی ایجنڈے میں پاکستان کا نام شامل۔ IMF کی شرائط پر پاکستان میں گیس بجلی کے صارفین پر اضافی بوجھ کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ملکوں اور اداروں کی معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بین الاقوامی ادارے موڈیز کے مطابق IMF پروگرام سے میکرو اکنامک استحکام آئے گا۔ پاکستان کو ٹیکس اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قریبی مدت میں معیشت مشکلات کا شکار رہے گی اور بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات، کاروباری سرمایہ کاری محدود رہے گی۔ SPA کی منظوری سے حکومت کی لیکوڈیٹی میں معمولی بہتری بھی آئے گی۔ تجارتی خسارے میں بڑی کمی۔ ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال تجارتی خسارے میں 43% سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ ایک سال میں برآمدات میں 12.71% اور درآمدات میں 31% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رواں سال مئی کے مقابلے میں جون میں برآمدات میں 7.55% کا اضافہ ہوا اور درآمدات میں 3.42% کمی بھی ہوئی ہے۔ ملک کے زر مبادلہ سرکاری ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سرکاری ذخائر میں اضافہ
$30 करोड़ के हुकूमती कमर्शियल कर्जों की वसूली से हुआ। 23 जून को ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 4 अरब 6 करोड़ 99 लाख डॉलर से रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 27 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 9 अरब 34 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। कुछ बात करते हैं मौसम की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई है, जबकि बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश से हब्स का खात्मा हो गया। शेखुपुरा, मुरीद के कामों की और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, फिरोजवाला, सफदराबाद और गिरदोनवाह में जल थल एक हो गया। मलकवाल, पिंडी भटियां, वाबटन और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश और आंधी के बायस लेस्को रीजन के 90 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। लाहौर और गिरदोनवाह के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बारिश से नॉर्दर्न, ईस्टर्न और शेखुपुरा सर्कल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश की शिद्दत में कमी के साथ ही बिजली की बहाली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मानसून बारिशों से कबल ही दरियाओं के बहाव में तेजी आ गई, जिससे पानी की सतह बुलंद हो गई। जी हां, तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश कम रह गई। दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने से सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मुल्क भर में मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही दरियाओं में बढ़ती हुई पानी की सतह ने खतरे की घंटी बजा दी। दरियाओं में पानी का बहाव गैर मामूली तौर पर तेज हो गया, जिससे मुल्क में दरियाई सैलाब का खतरा पैदा हो गया। वजारत आबी वसाइल के ज़राए के मुताबिक तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 1550 फुट है और इस वक्त वहाँ पानी की सतह 1512 फुट हो चुकी है। 1531 फुट की सतह पर तरबेला डैम के स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 2,01,000 क्यूसिक है। पानी के मौजूदा बहाव के मुताबिक तरबेला डैम 10 दिनों में 1531 फीट पहुंच सकता है। दरियाई सिंध में जितना सैलाबी रैला आएगा, उसका अखराज नशेबी इलाकों की तरफ होगा। दरियाई सिंध के नशेबी इलाकों में बैराजिस पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक मानसून बारिशों के बाइस दरियाई सवात और काबुल में भी तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने दरियाई सवात के कैचमेंट के इलाके में क्लाउड ब्रेस्ट के खदशे का इंदिया दिया है। मानसून में दरियाई काबुल, सवात और सिंध में पानी का बहाव सैलाबी कैफियत पैदा कर सकता है। वजारत आबी वसाइल के ज़राए ने बताया है कि चश्मा बैराज से इस वक्त पानी का अखराज 2,15,000 क्यूसिक है। इसी तरह तोनसा बैराज पर पानी की आमद 2,08,000 क्यूसिक है। गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी का बहाव 1,66,000 क्यूसिक है। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 1,18,000 क्यूसिक है और कोठी बैराज पर पानी की आमद 32,000 क्यूसिक है। और नाज़रीन, ईद की छुट्टियां खत्म होते ही मुल्क में एक बार फिर बिजली की तलब और रसद में तवाज़ुन बिगड़ गया है। मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट और मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है, जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। तफसीलात के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं। ईद गई तो बिजली की लोड शेडिंग से मिला रिलीफ भी छिन गया। बिजली की तलब और रसद में अदम तवाजुन फिर से बढ़ गया। मुल्क भर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,516 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 21,484 मेगावाट है, जबकि तलब 28,000 मेगावाट है। मुल्क में पन बिजली की पैदावार 7,073 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 956 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों में 8,900 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 1,119 मेगावाट है। सोलर बिजली घर 120 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। बगास से 152 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3,164 मेगावाट है। कराची में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी है। जी हां, ठंडे मशरूबात भी गर्मी का जोर कम ना कर सके। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से लुबना मुमताज से।
کراچی میں قیامت خیز گرمی، سورج سوانیزے پر آ گیا، آگ برساتے سورج نے شہریوں کو پسینہ پسینہ کر دیا۔ گرمی بہت شدید ہو رہا ہے، ہم ادھر پارک میں آئے مگر گرمی کی وجہ سے جگہ ایسا نہیں مل رہا کہ بیٹھے تھوڑا ہوا لگن مل جائے۔ شہر میں بڑھتی گرمی اور درختوں کی کمی سے شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں اور گرمی بھگانے کے لیے ٹھنڈے مشروبات پیتے نظر آتے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جلدی سے بارش کرے یہاں پہ تاکہ موسم میں کوئی ڈفرینس آئے۔ جگہ جگہ پانی لگا دیں عوام کے لیے، وہ سہولت میسر کر دیں تاکہ جو گزر رہے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی پانی میسر کر سکتے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے شہر کی شاہراہوں اور چوراہوں پر زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، جولائی کا مہینہ مزید گرمی لائے گا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، آج درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو جائے گا۔ کیمرہ مین عرفان ترمیزی کے ساتھ لبنہ ممتاز، PNN کراچی۔ کراچی میں دودھ منمانے ریٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہری قیمتوں میں بلا جواز اضافے پر بلا اٹھے ہیں مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ PNN نے معاملہ اٹھایا تو چیف سیکرٹری سندھ نے معاملے کا نوٹس لے لیا اور کمشنر کراچی کو نیند سے جگایا۔ مزید اس معاملے کی تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے بے حال ہے، رہی صحیح کسر دودھ فروش مافیا نے نکال دی۔ دودھ یکدم 20 روپے مہنگا کر دیا، جس کے بعد شہر قائد میں دودھ 230 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ دکانداروں سے شکایت کی جائے تو وہ سارا ملبہ ڈیری فارمرز پر ڈال رہے ہیں۔ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی جان، پیچھے سے باڑے والوں نے بڑھایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ باڑے والوں سے جا کے کمشنر بولے بھائی کہ یہ کیوں بڑھا رہے ہو، جو پیچھے سے ریٹ بڑھا تو ہم تو دیں گے نا وہی ریٹ پہ۔ ادھر مہنگائی کی چکی میں پستی عوام بھی پھٹ پڑی، بے جا قیمتیں بڑھنے پر لوگ انتظامیہ اور دودھ فروشوں پر برس پڑے۔ انتظامیہ نے دودھ فروش مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا تو PNN بنا عوام کی آواز۔ ہر جگہ پر مہنگائی تو ہر چیز میں لگی ہوئی ہے، دودھ میں بھی لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے۔ تو بچوں کی یہ تو بچوں کی آئٹم ہے، بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھر میں بھی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ PNN کی خبر پر چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے نوٹس لے لیا۔ انہوں نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کیا اور کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ سرکاری نرخ پر دودھ کی فروخت یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ کراچی کے عوام کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دودھ کے بعد کچھ بات کرتے ہیں مرغی کے گوشت کی، جو کہ کھانا بھی اب غریب عوام کے لیے محال ہو گیا ہے۔ فی کلو مرغی کا گوشت 850 سے 900 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ جی ہاں، انتظامیہ سرکاری نرخوں پر مرغی کے گوشت کی فروخت میں ناکام ہو چکی ہے۔ تفصیلات منہا صدیق کی اس رپورٹ میں۔ مرغی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ مرغی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مرغی کا گوشت 850 سے 900 روپے کا ہو گیا۔ مرغی فروشوں نے سرکاری نرخوں سے دگنے ریٹس پر گوشت بیچنا شروع کر دیا ہے۔ کراچی میں سرکاری طور پر مرغی کے گوشت کی قیمت 482 روپے مقرر ہے۔ 500 روپے ہمیں دیہات دینے 15,000، ہماری سیلری 860 روپے کی کلو مرغی دے رہے ہیں۔ آٹا 3000 کا ہو گیا 20 کلو، اس کے بعد یہ چینی کا ہے۔ کیا غریب رہے گی، وہ مرغی بھی نہیں کھا سکتی ہے اور کیا کھائے گی وہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ منافع خوری کرنے والوں کے سامنے بے بس ہے، ناجائز منافع خوری کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ عوام کو نا روڈ پہ لے آئے ہیں، غریب ہے نا رو رہے، عوام ساری رو رہی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے۔ مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، عوام پریشان ہے، بے حال ہے، کاروبار ویسے ہی نہیں ہے، غریب آدمی کیا کرے گا۔ مرغی کے گوشت اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والی انتظامیہ نے بھی گراں فروشی پر چپ سادھ لی ہے۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف نہ کوئی جرمانہ ہو رہا ہے اور نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔